ابھی جو لوگ پوچھتے ہیں نا جی برتھ ڈے بنانے میں، فلانا دن منانے میں، ویلنٹائن ڈے بنانے میں، بلیک فرائیڈے منانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں علماء کے دل تنگ ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو سنیے اللہ رب العزت کی باتیں سنیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ مت چلنا. کھلا کیا مسئلہ کیا تھا؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں شان نزول میں لکھا ہے، کتابوں میں معارف القرآن کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ بعض صحابہ مسلمان ہو گئے. پہلے وہ یہودی تھے، تورات کو پڑھتے تھے، تورات کو جانتے تھے، عمل کرتے تھے. اچھا، تورات پر عمل کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے جب آخری نبی آئیں گے تو یہ کینسل ہو جائے گی، انہیں کی بات کو ماننا ہوگا. تورات کو ماننے والے، اس انجیل کو ماننے والے اگر واقعی ماننے والے ہوتے تو دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، آخری نبی پہ ایمان لانا ہوگا. اچھا خیر، یہ مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور مختلف. ایک تو ان کو یہ سوچ آئی کہ یہودیت کے اندر ہفتے کے دن کی عظمت ہے، یوم السبت، اور مسلمانوں میں جمعے کی ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم جمعے کی تو عظمت کریں گے ہی کریں گے. اب واقعی یہ جمعے کا دن ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اسلام نے ہمیں روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ اب ہفتے کے دن کی برائی کرو، بس وہ ایک نارمل دن ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کچھ اس کی عظمت بھی اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں مسلمان. یہ بات مانتے ہیں کہ تورات تھی، اب کینسل ہو گئی، اب قرآن ہے قیامت تک کے لیے. دوسرا ان کے اندر یہ تھا اونٹ، کیمل. اونٹ اسلام میں حلال ہے اور یہودیت میں منع تھا، حرام تھا، اللہ کی مرضی. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ دیکھیں ہم اسلام لا چکے، ہم اونٹ کو حلال ہی سمجھتے ہیں، ہمارے عقیدے میں، سوچ میں، فکر میں کوئی کمی نہیں، کوئی تنگی نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اونٹ کو برا بھلا کہنا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اونٹ جو کہ تورات میں منع ہے تو ہم آج کے بعد اونٹ نہیں کھائیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اونٹ حلال ہے اور اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھتے ہوئے. لیکن ہم اس طرح کیا کریں گے؟ ہم اس طرح اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ پرانی کتاب پر بھی عمل ہو گیا، نئی پر بھی عمل ہو گیا، اور پرانی کتاب کی اس چیز پر عمل ہوا جس میں نئی میں منع نہیں ہے. کوئی آدمی اونٹ نہیں کھاتا تو کوئی پکڑ تو نہیں ہے نا. تو ان کا ہم اس پر بھی عمل کر لیں، اس پر بھی عمل کر لیں، پورا عمل اس پہ، کچھ اس کی بھی لاج رہ جائے تھوڑی بہت، ذرا اس کا بھی کچھ خیال کر لیں. اب آپ بتائیں یہ کوئی غلط سوچتی؟ جی بالکل غلط سوچتی ہے. جیسے ہی یہ آیا، حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ کیا کہتے ہیں کہ اونٹ کی تعظیم ہو یا اتوار ہفتے کے دن کی تعظیم ہو؟ خبردار، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں میں مت چلنا. اتنی اچھی سوچ کو، جو ان کے اندر یہ سوچ تھی، ان کو اچھی لگ رہی تھی، اس کو قرآن نے بالکل ختم کر دیا، قیامت تک کے لیے پتہ ہی صاف کر دیا کہ دیکھو سیدھے ہو جاؤ، طریقے پر آ جاؤ. غور کریں، اتنا اللہ چاہتے ہیں. کافروں کے ساتھ دوستی کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ سنیے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء. فرمایا کہ ایمان والوں کو نہ ہی چاہیے کہ یہ کافروں سے دوستیاں کریں. ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کافروں سے دوستیاں کریں. ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کو چاہیے کہ ایمان والوں سے دوستی کریں. اور اگر انہوں نے کافروں سے دوستی کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا ان ایمان والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اعلان دستبرداری کر دیں اور کہہ دیں کہ ان کلمہ پڑھنے والوں سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں، یہ غیروں کے دن مناتے ہیں، تو بتائیں ہمیں غیروں کے دن منانے سے کیا ملا؟ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا تعلق ہی چلا گیا، ہمارے پلے کیا رہا؟ غور کریں، سوچیں. اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ. سورہ ممتحنہ میں فرمایا 28ویں سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیکم بالمودہ، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست نہ بناؤ اور ان سے محبت کے پیغامات نہ بھیجا کرو۔ یہ قرآن۔ اور سنیے وَمَن يَفْعَلُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے یہ کیا یہ گمراہی میں پڑ گیا۔ اور سنیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منہم۔ کتنی ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں سے وہ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، کوئی ہمدردی کا تعلق ان کا مسلمانوں سے نہیں، تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ سورہ مجادلہ میں قرآن میں فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں رکھتے۔